السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور جنگ خندق کے بارے میں۔ جنگ خندق کے موقع پر میرے آقا صلوات و سلام خود اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر جنگ خندق کے لیے تیاری کرتے اور خندق کھودتے، یہاں تک کہ آپ 2-3 دن تک بھوکے پیاسے کام کرتے رہتے اور خندق کھودنے میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کی بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک مرتبہ یہ عالم ہوا کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر کچھ پتھر باندھ دیے تاکہ پیٹ بھاری ہو جائے اور کام کی شدت میں کمی نہ آئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں آقا صلوات و سلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ فوری اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے دریافت کیا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ جو پڑے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو پیس کر آٹا بنا لیتی ہوں اور روٹیاں بنا دیتی ہوں، اور ہمارے گھر میں ایک ہی بکری کا بچہ ہے، آپ اسے ذبح کریں اور ہم اسے پکا لیتے ہیں۔ جب شوہر نے تسلیم کر لیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا کہ آپ جائیے اور آقا صلوات و سلام سے کہیے کہ اپنے ساتھ 10 سے کچھ کم افراد کو لے کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں، کیونکہ کھانا صرف اتنا ہی میسر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جماعت اور لشکر بہت بڑی ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آہستگی سے آقا صلوات و سلام کے قریب آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر آ کر کھانا تناول فرمائیے اور اپنے ساتھ 10 سے کچھ کم افراد کو لے آئیے۔ لیکن آقا صلوات و سلام نے بہت بلند آواز سے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جابر کے گھر کھانے پر دعوت آئی ہے، تو سارے صحابہ کرام تشریف لے چلے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں تو کھانا بہت ہی کم لوگوں کے لیے میسر ہے، بڑے پریشان ہو گئے۔ میرے آقا صلوات و سلام تو سارے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میرے آقا صلوات و سلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ پہلے ایک جماعت اندر آئے اور کھانا کھائے، پھر دوسری جماعت اندر آئے اور کھانا کھائے، اسی طرح سارے کھانا کھاتے ہوئے باہر جاتے رہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جو آٹا اور سالن ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے آقا صلوات و سلام نے ان دونوں چیزوں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی روٹیاں پکانی شروع کی، یہاں تک کہ اتنے زیادہ لوگ کھانا کھاتے گئے اور 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ سبحان اللہ، 1000 صحابہ کرام نے کھانا تناول فرما لیا۔ میرے آقا صلوات و سلام نے پہلے ہی صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ جب کھانا کھاؤ تو کوئی بھی ہڈی کو نہ توڑے اور نہ ہی اسے پھینکے، بلکہ ایک جگہ پر جمع کرتے جاؤ۔ جب تمام صحابہ کرام نے ہڈیاں ایک جگہ پر جمع فرما لی تو کھانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے جابر، ساری ہڈیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ہڈیوں کو میرے آقا کی خدمت میں لے آئے۔ میرے آقا صلوات و سلام نے ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میرے آقا صلوات و سلام نے ان پر کچھ پڑھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی اور پھر ان کے اوپر گوشت بھی آ گیا، یہاں تک کہ وہ ایک کان ہلاتی ہوئی بکری بن گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معجزہ دیکھا اور بہت خوش ہوئے، میرے آقا صلوات و سلام نے فرمایا کہ اے جابر، یہ لو اپنی بکری اور اسے جا کر کھونٹی سے باندھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلوات و سلام کے ایک جاگتے ہوئے معجزے۔ وہ لوگ جو میرے آقا صلوات و سلام کے بارے میں کفر یا کلمات ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آقا صلوات و سلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، توبہ استغفر اللہ، ان کے لیے یہ بتا دوں کہ میرے آقا صلوات و سلام کو قیامت تک آنے والے تمام معاملات کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا علم عطا فرمایا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے اگلے پیغام میں بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔